ایک یہ کویسچن آفر ہی تھا، مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی بہن ہے، ان کو کسی نے سورہ یاسین کا ایک وظیفہ بتایا ہے، 41 روز تک پڑھنا ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ مخصوص ایام میں ہوں گی تو کیا وہ اس کو کنٹینیو رکھیں یا اس طرح کر لیں کہ ہاتھ سے چھو کے نہ پڑھیں لیکن زبان سے پڑھتی رہیں۔ دیکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض میں یا حالت جنابت میں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے زبان سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے چھو کے اور نہ زبان سے۔ ہاں، دلی دل میں دور سے اگر آپ بغیر چھوئے اور دلی دل میں پڑھ رہے ہوں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب آپ زبان سے پڑھیں گے تو چونکہ حدیث میں صراحتاً اس کو منع کر دیا گیا تو لہٰذا ایسی بہن گناہ گار ہوں گی۔ اس قسم کا کوئی بھی وظیفہ جب خاتون اختیار کریں تو جب مخصوص ایام آئیں تو اس کو ترک کر دیں، جب مخصوص ایام ختم ہو جائیں تو پھر اپنی گنتی کو پورا کریں۔ اس سے ان کے وظیفے کے اثر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ برکات مکمل طور پر حاصل ہوں گی۔ چنانچہ اگر کسی نے اس حالت حیض میں قرآن پاک کو کنٹینیو رکھا اور زبان سے پڑھتی رہیں تو وہ شدید گناہ گار ہوئیں، اور 2 گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے گئے، ایک جہالت کا گناہ اور دوسرا گناہ کا گناہ۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ علم ضروری ہے، پہلے علم سیکھیں اور اس کے بعد پھر عبادات اور وظائف بھی اختیار کریں اگر چاہیں تو۔ ایک یہ کہتی ہیں کوئی شخص ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اس میں کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو اس نے اس ڈرامے کے ڈائلاگ کو اپنی بیوی کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہوئے دہرایا، اور جب بیوی نے پوچھا کہ یہ تم تو طلاق دے رہے ہو تو اس نے کہا نہیں، میں تو خالی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ڈرامہ ایک الگ چیز ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نہ سامنے بیوی ہے، ایک اجنبی عورت ہے، اس کو طلاق دے رہا ہے، یا فرض کر لیں حقیقی بیوی بھی اگر سامنے بیٹھی ہو تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں طلاق دینا مقصود نہیں بلکہ ڈرامے کے ڈائلاگ بولنا مقصود ہے، لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہوتی ہے طلاق، بعض کہتے ہیں یعنی اکثر کہتے ہیں اس میں بھی طلاق ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ڈرامے سے ہٹ کر جب شوہر بیوی کا ایسا معاملہ کہے جبکہ اور کوئی اس مصنوعی پن پر مطلع بھی نہیں ہے، تو اب یہ اگر لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، طلاق پڑ جائے گی اور زوجہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یعنی اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی، اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح میں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی میں عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں، ان میں سے ایک فرمایا طلاق۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس میں یہ عذر چلنا جی میری تو نیت نہیں تھی، اکثر شوہر ایسے ہی کہہ دیتے ہیں میری تو نیت نہیں تھی۔ بھئی نیت ہو یا نہ ہو، آپ کی یہ طلاق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ دولہا بیٹھا ہے، نکاح کی مجلس ہے، اب قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے میری موکلہ کو اتنے حق مہر کے عوض میں بحیثیت بیوی کے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ قبول کرتے ہیں؟ اس نے کہا قبول کیا، اور بعد میں کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی، بتائیے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی نکاح تو ہو جائے گا، اب جب آپ نے زبان سے الفاظ ادا کر دیے تو چاہے آپ لاکھ کہیں کہ میری نیت نہیں تھی، یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے کہ آدمی کی نیت ہو یا نہ ہو، بہت سی صورتوں میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ جب صریح لفظ کہے تو پھر تو نیت کا اعتبار ہی نہیں، کنایہ کے اندر بعض صورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ شوہر کا عذر نہیں چلے گا اور طلاق واقع ہوگی۔